بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان ایک طرف افغانستان کے ساتھ مصروف ہے، دوسری طرف وہ مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کے لیے ایران پر جو جنگ مسلط ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، اس کو ٹالنے کے حوالے سے مصروف ہے۔ ایران نے حملہ کیا ہے، ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے، ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے دفاعی ماہرین کی طرف سے کہ جب پاکستان اس سے جنگ ہٹانے کے لیے اور ایران کو اس موجودہ صورتحال سے نکالنے کے لیے مصروف ہے، تو ایران نے جو پیٹرو کیمیکل کمپلیکس ہے سعودی عرب کے اندر، اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ پاکستان نے اس کا شدید رد عمل دیا ہے، نہ صرف حکومت پاکستان نے بلکہ پاکستان آرمی نے اس کا شدید رد عمل دیا ہے، اور اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے امن مذاکرات پر حملہ کیا ہے، ایران نے ان کوششوں پہ حملہ کیا ہے جو پاکستان جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان نے ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے، پاکستان ابھی دستبردار نہیں ہوا، پاکستان کی کوششیں باوجود اس کے کہ ایران نے یہ حملہ کیا ہے یہ جاری ہیں، اور اس وقت پاکستان ایک انتہائی بڑی آزمائش سے دوچار ہے اور پاک فوج کا صبر تمام ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے اگلے چند گھنٹے جو ہیں یہ آر ہوگا یا پھر پار ہوگا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک الٹیمیٹم دیا ہے، جو ڈیڈ لائن دی ہے، اس میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے یہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے۔ آج جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے 7 اپریل ہے، منگل کا دن ہے، اور منگل اور بدھ کی درمیانی شب یعنی صبح جب 5 بجے کا وقت ہوگا تو یہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج رات پوری ایرانی جو تہذیب ہے، پوری ایرانی قوم، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا نہیں ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ جنگوں میں دیکھیں تو پھر جب جنگی جرائم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، پھر عام سویلینز کو نشانہ بنانے کے حوالے سے جب تنقید کی جاتی ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی فلاں ملک نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ یہاں پہ کھلم کھلا یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری ایرانی قوم کا خاتمہ کر دیا جائے گا، پوری ایرانی تہذیب کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ کوئی عالمی فورم نہیں ہے، کوئی اقوام متحدہ نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس قسم کی دھمکیوں سے روکا جا سکے۔ افغانستان میں آپریشن جو غضب للحق ہے وہ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے پاک فوج نے۔ یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور خصوصاً جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدارت میں، اس میں انتہائی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ تفصیلی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے نہیں کیا، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور یہ تمام جو اپڈیٹس ہیں، جو تازہ ترین صورتحال ہے، جو تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس کے بارے میں آگاہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو۔ سب سے پہلے میں اس فورم یعنی کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ ISPR نے جاری کیا ہے، اس میں جو چیدہ نکات ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایک تو شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، جو مختلف جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو کارروائیاں ہیں یا جو حملے ہیں، عام شہری اور سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار شہید ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں آرمی چیف نے مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل کارکردگی، دفاع وطن کے لیے پائیدار انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ثابت قدمی کو سراہا۔ حکومت، مسلح افواج، عوام کے باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ذریعے پاکستان اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کامیابیوں کو مزید مستحکم، معاشی استحکام کو مضبوط اور علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی حیثیت کو بہتر بنانے میں گامزن ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے یہ خطاب میں یہ کہا ہے، اور فورم نے یہ کہا ہے کہ بھارت اور دیگر بیرونی سرپرستوں کی حمایت پر کام کرنے والے تمام دہشت گرد پراکسی عناصر، ان کے سہولت کاروں اور معاونین سمیت بلا امتیاز مسلسل تعاقب کے ذریعے یہ جو عناصر ہیں یہ ختم کیے جائیں گے۔ آپریشن غضب للحق کی رفتار برقرار رکھی جائے گی یہاں تک کہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے اور پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کو فیصلہ کن طور پر مکمل ختم نہ کر دیا جائے۔ شرکائے کانفرنس نے یہ بھی کہا کہ
مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کی بھرپور کوششوں کو انہوں نے سراہا اس فورم نے، کور کمانڈرز کانفرنس نے، اور پاکستان متحمل مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور اصولی سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے۔ ایک ذمہ دار اسٹیک ہولڈر کے طور پر پاکستان علاقائی سلامتی کے استحکام کے طور پر فعال ریجنل سیکیورٹی سٹیبلائزر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس نے سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی اور تشویش کا اظہار کیا۔ سعودی عرب پر حملے ایک غیر ضروری کشیدگی ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ کہا گیا، ایران کے سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود اب تک جس تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا، اس سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی۔ اس نوعیت کے حملے اور بلا جواز جارحیتیں جاری پرامن کوششوں اور سازگار ماحول کو سنگین طریقے سے متاثر کرتی ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے بھارت کی جانب سے منسوب مسلسل گمراہ کن معلومات، بے بنیاد الزامات اور جھوٹے فلیگ آپریشنز کے بیانیے کو دو ٹوک انداز میں مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکے ہیں۔ باقی بھی بہت سارے معاملات اس میں ڈسکس ہوئے ہیں، قومی سلامتی کے معاملات، اور اس میں خراج تحسین پیش کیا گیا افواج پاکستان کو۔ اب یہ جو صورتحال ہے، تازہ ترین خبر تو یہ ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب کے فرمان روا محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک بات چیت کی ہے، تشویش ظاہر کی ہے، ایران کے حملے پر انہوں نے مذمت کی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب عرب ممالک پر ایران کی طرف سے حملے ہوتے تھے تو پاکستان نے ان حملوں کی بھی مذمت کی، اور ایران کے اوپر جو اسرائیل اور امریکہ کے حملے تھے، پاکستان نے ان حملوں کی بھی مذمت کی۔ پاکستان نے ایک توازن رکھا ہوا ہے تعلقات کا، چاہے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں اور چاہے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں، اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ تعلقات۔ تو یہ ایک جو متوازن پالیسی تھی پاکستان کی، اسی وجہ سے پاکستان کی طرف دیکھا گیا، اسی وجہ سے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا گیا، اسی وجہ سے معاہدہ اسلام آباد کا تذکرہ سننے کو ملا۔ اور ہم بار بار یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر ہیں، تو دوسری طرف ایران نے یہ جو حملہ کیا ہے، بہت بڑا حملہ کیا ہے اور بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے دفاعی جو ماہرین ہیں ان کی طرف سے۔ اب یہ جو صورتحال ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو پاکستان، اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ایران کی جو یہ کوشش ہے، یہ سبوتاش کرنے کی ایک کوشش لگتی ہے۔ ایک تو دفتر خارجہ نے مذمت کی، رد عمل دیا، اور اس کے بعد پھر کور کمانڈرز کانفرنس نے یہ بتایا کہ یہ جو سبوتاش کرنے کی کوششیں ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اس سے امن مذاکرات کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کی دھمکیاں ہیں، اور یہ دھمکیاں جو ہیں یہ ہر گزرتا لمحہ جو ہے اس پہ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چند گھنٹے جو ہیں انتہائی اہم ہیں، اور آر یا پار والی صورتحال جو ہے یہ پیدا ہو چکی ہے۔ اب ایک طرف افغانستان کے معاملے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین سرگرم ہے۔ چین کے اندر ارومچی شہر میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں مذاکرات جاری ہیں۔ دوسری طرف یہ واضح طور پر پاکستانی فوج نے کہہ دیا ہے کہ آپریشن غضب للحق جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہو بھی رہے ہیں، اگر کسی نقطے کے اوپر اتفاق ہو بھی جاتا ہے، مختلف نکات کے اوپر اتفاق رائے ہو بھی جاتا ہے، تو پاکستان نے یہ جو واضح پالیسی کا اعلان کیا تھا اس کا تسلسل جاری رہے گا، یعنی پاکستان کے اندر حملہ ہوگا، اس کا رد عمل افغانستان کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ یہ بھی بڑا واضح کر دیا ہے، اور اس اعلامیے کے بعد یہ جو ISPR نے جاری کیا ہے، یہ جو تشویش ظاہر کی ہے کور کمانڈرز کانفرنس نے، اس فورم نے، تو کچھ دفاعی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں، اس کو دیکھا جا رہا ہے، یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو شدید رد عمل دیا ہے پاکستان نے، اس رد عمل سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کے اوپر پریشر پڑے اور وہ بات چیت کے لیے جلد سے جلد تیار ہو جائے، کیونکہ جس طریقے سے ایرانی تہذیب کے خاتمے کی بات کی گئی ہے، اور جس طریقے سے پھر ایران کا جو رد عمل آیا ہے پاسداران انقلاب کی طرف سے یا ایرانی فوج کی طرف سے، اور پھر ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ 1,40,00,000 ایرانی جو ہیں یہ اپنے وطن پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، پہلے بھی قربانی دی ہے، اب بھی قربانی دیں گے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو چکا ہے ایران کے اندر، اور جو ایران کی موجودہ قیادت ہے یہ جو ہے یہ تھوڑی کم شدت پسند ہے۔ اب دوسری طرف اگر آپ اس چیز کا تجزیہ کریں
کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا، ایرانی قوم سے کہا جاتا تھا کہ جی آپ اٹھ کھڑے ہوں اور آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کے اوپر ایک ایسی قیادت مسلط ہے کہ جس نے آپ کو جکڑ رکھا ہے، جس نے آپ کو پابند کر رکھا ہے۔ اب اسی ایرانی قوم کے خاتمے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری ایرانی تہذیب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، ایک رات میں خاتمہ کر دیا جائے گا۔ جس طریقے سے ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، جس طریقے سے استقامت کے ساتھ ایران نے یہ لڑائی لڑی ہے، 5 ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں یہ جنگ ہو رہی ہے، ایران کے اوپر ہو رہی ہے۔ ایران میں رجیم جو ہے اپنی جگہ پہ کڑا، میزائل ٹیکنالوجی اپنی جگہ پہ موجود، جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود، اور ایرانی قوم کا جو ایک ہمیں استقلال نظر آتا ہے، جو ایک عزم نظر آتا ہے، وہی ایک چیز ہے کہ جس نے بوکھلاہٹ کا شکار کر رکھا ہے امریکہ کو، اسرائیل کو۔ اب یہ جو اسرائیل کے اوپر، اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے مسلسل ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا اتنا زیادہ شاید مذاکرات کے اوپر اثر نہ ہو، لیکن مذاکرات چونکہ پاکستان کا اس میں ذکر ہو رہا ہے، اور یہ اس لیے پاکستان کے لیے تشویشناک بات ہے کہ جیسے کہا گیا ہے اعلامیے میں کہ سعودی عرب نے اس میں تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور اسی تحمل کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے کہ پاکستان ان کوششوں کو آگے بڑھائے۔ اب اگر سعودی عرب کہتا ہے پاکستان سے، اور یہ کہے گا، اور کیوں کہے گا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے۔ سعودی عرب کے اوپر حملہ، پاکستان کے اوپر حملہ تصور ہوگا، پاکستان کے اوپر حملہ، سعودی عرب کے اوپر حملہ تصور ہوگا۔ یہ ایک واضح نقطہ ہے اس دفاعی معاہدے کا۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان ایک بڑی آزمائش سے دوچار ہے۔ پہلے حملے ہوتے تھے عرب ممالک میں، متحدہ عرب امارات میں، قطر میں، کویت میں، بحرین میں، امریکی اڈوں کے اوپر۔ اب سعودی عرب کا جو کمپلیکس ہے، جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو انڈسٹری ہے، اس کے اوپر حملہ جو ہے، یہ ظاہر ہے کہ پیٹروکیمیکل کمپلیکس کے اوپر حملہ، یہ نہ امریکی اڈہ ہے، نہ امریکی سفارت خانہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ ایران کو جواب دیا جائے۔ ایران کو جواب دیا جائے گا تو پھر سعودی عرب اکیلے نہیں دے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اگر جواب دے گا، کسی بھی ملک کو دے گا، تو پاکستان کے ساتھ مل کر دے گا۔ اب یہاں پہ پاکستان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور جو صبر کا مظاہرہ پاک فوج نے کیا ہے، وہ صبر شاید تمام ہونے کو ہے، چاہے افغانستان کے حوالے سے ہو، چاہے ایران کے معاملے کے حوالے سے ہو۔ تو آنے والے چند گھنٹے انتہائی اہم بھی ہیں، اور پاکستان کا جو ایک امتحان ہے اس میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے دھمکی دی ہے اس پر عمل نہ ہو، ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے بچایا جائے۔ اسرائیل نے حملہ کیا ہے تازہ ایران کے اوپر، ایران نے جواب دیا ہے اس حملے کا اس سعودی عرب کو۔ یہ بہت پیچیدہ صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور ہر لمحے کے ساتھ ہمیں لگ رہا ہے کہ صورتحال میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ہر لمحے پر ہماری اور آپ کی نظر رہے گی۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔